السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کے فضائل۔ خود حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ حق تعالیٰ شانہ نے قرآن پاک میں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، نماز، روزہ، حج وغیرہ، اور بہت سے انبیاء علیہم السلام کی توصیفیں اور تعریفیں بھی فرمائی ہیں۔ ان کے بہت سے اعجاز و اکرام بھی فرمائے ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبیین علیہم السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے حکم فرمایا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن کسی حکم یا کسی اعجاز و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یہ اعجاز صرف سید الکونین فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ نے صلاۃ کی نسبت اول اپنی طرف، اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنین مومنات، تم بھی درود بھیجو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی، اور اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مومنین کی شرکت ہے۔ پھر عربیدہ حضرات جانتے ہیں کہ آیت شریفہ کو لفظ ان کے ساتھ شروع فرمایا، جو نہایت تاکید پر دلالت کرتا ہے، اور صوغائے مضارع کے ساتھ ذکر فرمایا جو استمرار اور دوام پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ قطعی چیز ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں نبی پر۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھتے ہیں کہ آیت شریفہ مضارع صیغہ کے ساتھ جو دلالت کرنے والا ہے، استمرار اور دوام پر دلالت کرتی ہے۔ اس پر بات پر کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچانا ہے، اور وہ مقام محمود شفاعت ہے، اور ملائکہ کے درود کا مطلب ان کی دعا کرنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادتی مرتبہ کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے استغفار، اور مومنین کے درود کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ اور تعریف۔ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اعجاز و اکرام جو اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اس اعجاز سے بہت بڑا ہوا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے سجدہ کرا کر عطا فرمایا تھا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعجاز و اکرام میں اللہ جل شانہ خود بھی شریک ہیں، بخلاف حضرت آدم علیہ السلام کے اعجاز کی کہ صرف فرشتوں کو حکم فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آیت شریفہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ سے تعبیر نہیں کیا، جیسا کہ اور انبیاء کو ان کے اسما کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت عظمت اور غایت شرافت کی وجہ سے ہے۔ اور ایک جگہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ نبیین علیہ السلام کے ساتھ آیا تو ان کو نام کے ساتھ ذکر کیا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے لفظ سے، جیسا کہ انا اولا للناس بربهم الذین اتبعوه وهذا النبی میں ہے، اور جہاں کہیں نام لیا گیا ہے وہ خصوصی مصلحت کی وجہ سے لیا گیا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو تفصیل سے لکھا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ صلاۃ و لفظ جو آیت شریفہ میں وارد ہوا ہے اور اس کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف اور اس کے فرشتوں کی طرف اور مومنین کی طرف کی گئی ہے، وہ ایک مشترک لفظ ہے جو کئی معنوں میں مستعمل ہوتا ہے اور کئی مقاصد اس سے حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ صاحب روح البیان کے کلام میں بھی گزر چکا ہے۔ علماء نے اس جگہ صلاۃ کے بہت سے معنی لکھے ہیں۔ ہر جگہ جو معنی اللہ تعالی شانہ اور فرشتوں اور مومنین کے حال کے مناسب ہوں گے وہ مراد ہوں گے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ صلاۃ النبی کا مطلب نبی کی ثنا و تعظیم، رحمت و عطوفت کے ساتھ ہے۔ پھر جس کی طرف یہ صلاۃ منسوب ہوگی اسی کے شان و مرتبے کے لائق ثنا و ترجمہ مراد لیا جائے گا، جیسا کہ کہتے ہیں کہ باپ بیٹے پر، بیٹا باپ پر، بھائی بھائی پر مہربان ہے، تو ظاہر ہے کہ جس طرف کی مہربانی باپ کے بیٹے پر ہے اس نوع کی بیٹے کی باپ پر نہیں، اور بھائی کی بھائی پر دونوں سے جدا جدا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ جل شانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے، یعنی رحمت و شفقت کے ساتھ آپ کی ثنا و اعزاز و اکرام کرتا ہے، اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں، مگر ہر ایک کی صلاۃ اور رحمت و تکریم اپنی شان و مرتبے کے موافق ہو۔ آگے مومنین کو حکم ہے کہ تم بھی صلاۃ و سلام بھیجو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو العالیہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ کے درود کا مطلب اس کا آپ کی تعریف کرنا ہے فرشتوں کے سامنے، اور فرشتوں کا درود ان کا دعا کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یصلون کی تفسیر یبرقون نقل کی گئی ہے، یعنی برکت کی دعا کرتے رہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ قول ابو العالیہ کے موافق ہے، البتہ اس سے خاص ہے۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری جگہ صلاۃ کے کئی معنی لکھا ہے کہ ابو العالیہ کا قول میرے نزدیک زیادہ اولا ہے کہ اللہ کی صلاۃ سے مراد اللہ کی تعریف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ملائکہ وغیرہ کی صلاۃ اس کی اللہ سے طلب ہے، اور طلب سے مراد زیادتی کی طلب ہے، نہ کہ اصل کی طلب۔ حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا، یعنی اتحیات میں جو پڑھا جاتا ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ کا طریقہ بھی ارشاد فرمائیں۔ آپ نے یہ درود شریف ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تک، فصل ثانی تک کی حدیث پر یہ درود مفصل آئے گا آگے، یعنی اللہ جل شانہ نے مومنین کو حکم دیا تھا کہ تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ تمہارا بھیجنا یہی ہے کہ تم اللہ ہی سے درخواست کرو کہ وہ اپنی بیش از بیش رحمت عبدالعباد تک نبی پر نازل فرماتا رہے۔
کیونکہ اس کی رحمتوں کی کوئی حد و نہایت نہیں، حد نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ جل شانہ کی رحمت ہے کہ اس درخواست پر جو مزید رحمت نازل فرمائے وہ ہم عاجز و ناچز بندوں کی طرف منسوخ کر دی جائیں، گویا ہم نے بھیجی ہے، حالانکہ ہر حال میں رحمت بھیجنے والا وہی اکیلا ہے۔ کسی بندے کی کیا طاقت تھی کہ سید الانبیاء کی بارگاہ میں ان کے رتبے کے لائق تحفہ پیش کر سکتا تھا۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ سے رحمت مانگنی اپنے پیغمبروں پر اور ان کے ساتھ ان کے گھرانے پر بڑی قبولیت رکھتی ہے، اور ان پر ان کے لائق رحمت اترتی ہے، اور ایک دفعہ مانگنے سے 10 رحمتیں اترتی ہیں، مانگنے والے پر جب جس کا جتنا جی چاہے اتنا حاصل کر لے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بلا شک قیامت میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدیع میں الدر المنتظم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ تم میں کثرت سے درود پڑھنے والا کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قیامت میں ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ فصل دوم کی حدیث میں بھی مضمون آئے گا۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ قبر میں ابتداءً تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں نور ہے، اور جو یہ چاہے کہ اس کے اعمال بہت بڑے ترازو میں تلیں، اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ سب سے زیادہ نجات والا قیامت کے دن اس کے ہولوں سے اور اس کے مقامات سے وہ شخص ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہو۔ جد السعی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ 3 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ ایک وہ شخص جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت ہٹائے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، تیسرا جو میرے اوپر کثرت سے درود بھیجے۔ ایک اور حدیث میں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ اپنی مجلس کو درود شریف کے ساتھ مزین کیا کرو، اس لیے کہ مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے قیامت میں نور ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قوت القلوب سے نقل کیا ہے کہ کثرت کی کم سے کم مقدار 300 مرتبہ ہے، اور حضرت اقدس گنگوہی قدس سرہ اپنے متوسلین کو 300 مرتبہ بتایا کرتے تھے، جیسا کہ آئندہ فصل میں بھی آئے گا۔
علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث والا انا اول الناسی کے ذیل میں لکھا ہے کہ ابن حبان نے اپنی صحیح میں حدیث والا کے بعد میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں واضح دلیل ہے اس بات پر کہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سب سے زیادہ حضرت محدثین ہوں گے، اس لیے کہ یہ حضرات سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا ہے کہ اس فضیلت کے ساتھ حضرت محدثین مخصوص ہیں، اس لیے کہ جب وہ حدیث نقل کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کے ساتھ درود شریف ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح سے خاطب نے ابو نعیم سے بھی نقل کیا ہے کہ یہ فضیلت محدثین کے ساتھ مخصوص ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ احادیث پڑھتے ہیں یا نقل کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کے ساتھ کثرت سے درود لکھنے یا پڑھنے کی نوبت آتی ہے۔ محدثین سے مراد اسی موقع پر امام حدیث نہیں ہیں، بلکہ وہ سب حضرات اس میں داخل ہیں جو حدیث پاک کی کتابیں پڑھتے یا پڑھاتے ہیں، چاہے عربی میں ہو یا اردو میں ہو۔ جد الصحیح میں طبرانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے کسی کتاب میں یعنی لکھے، ہمیشہ فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا۔ اور طبرانی ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص صبح کو مجھ پر 10 بار درود بھیجے اور شام کو 10 بار، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ اور امام مستغفری رحمۃ اللہ علیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو کوئی ہر روز مجھ پر 100 بار درود بھیجے اس کی 100 حاجتیں پوری کی جائیں گی، 30 دنیا میں باقی آخرت میں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور بھی متعدد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مضمون نقل کیا گیا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو روایت سے بھی یہی مضمون نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کے کچھ فرشتے زمین میں پھرتے رہتے ہیں جو میرا امت کا درود مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ ترغیب میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ تم جہاں کہیں ہو مجھ پر درود پڑھتے رہا کرو، بے شک تمہارا درود میرے پاس پہنچتا رہتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا، جو کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے اور میں اس کے بدلے میں اس پر درود بھیجتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہوں۔ مشکات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر رکھا ہے جس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی ہے۔ پس جو شخص بھی مجھ پر قیامت تک درود بھیجتا رہے گا وہ فرشتہ مجھ کو اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر درود پہنچاتا ہے کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدی میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس میں اتنا اضافہ ہے کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ جل شانہ اس کے ہر درود کے بدلے میں اس پر 10 مرتبہ درود رحمت بھیجتے ہیں۔ ایک اور حدیث سے یہ مضمون نقل کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرشتے میں سے ایک فرشتے کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قوت عطا فرما رکھی، وہ قیامت تک میری قبر پر متعین رہے گا۔ جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجے گا تو وہ فرشتہ اس شخص کو اور اس کے باپ کا نام لے کر مجھ سے کہتا ہے کہ فلاں نے جو فلاں کا بیٹا ہے آپ پر درود بھیجا ہے، اور اللہ تعالی شانہ نے مجھ سے یہ ذمہ لیا ہے کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا۔ ایک اور حدیث سے بھی یہی فرشتے والا منقل ہے۔ اس کے آخر میں یہ مضمون ہے کہ میں نے اپنے رب سے یہ درخواست کی کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے۔ حق تعالی شانہ نے میری یہ درخواست قبول فرما لی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود رحمت بھیجتے رہتے ہیں، اور ایک فرشتہ اس پر مقرر ہوتا ہے جو درود کو مجھ تک پہنچاتا رہتا ہے۔ ایک جگہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص میرے اوپر جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں درود بھیجے اللہ جل شانہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرتے ہیں، اور اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کو میری قبر میں مجھ تک ایسی طرح پہنچاتے ہیں جو جیسے تم لوگوں کے پاس ہدیہ بھیجتے ہو۔ اس حدیث پر یہ اشکال نہ کیا جائے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک فرشتہ ہے جو قبر اطہر پر متعین ہے، جو ساری دنیا کے صلوات و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا رہے۔ اور اس سے پہلی حدیث میں آیا تھا کہ اللہ کے بہت سے فرشتے زمین میں پھرتے رہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک امت کا سلام پہنچاتے رہتے ہیں، اس لیے کہ جو فرشتہ قبر اطہر پر متعین ہے اس کا کام صرف یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک امت کا سلام پہنچاتا رہے۔ اور یہ فرشتے جو سیاحین ہیں یہ ذکر کے حلقوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جہاں کہیں درود ملتا ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ عام مشاہدہ ہے کہ کسی بڑے کی خدمت میں اگر کوئی پیام بھیجا جاتا ہے اور مجمع میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہر شخص اس میں فخر اور تفخر سمجھتا ہے کہ وہ پیام پہنچائے۔ اپنے اکابر اور بزرگوں کے یہاں یہ منظر بارہا دیکھنے کی نوبت آتی ہے۔ پھر سید الکونین فخر الثوار رضی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک بارگاہ کا تو پوچھنا ہی کیا، اس لیے جتنے بھی فرشتے پہنچائیں برمحل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص میرے اوپر میرے قبر کے قریب درود بھیجتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں، اور جو دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدی میں متعدد روایات سے یہ مضمون نقل کیا ہے کہ جو شخص دور سے درود بھیجے فرشتہ اس پر متعین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے، اور جو شخص قریب سے پڑھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود سنتے ہیں۔ جو شخص دور سے بھیجے اس کے متعلق تو پہلی روایات میں تفصیل دی ہے کہ فرشتے اس پر متعین ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص درود بھیجے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے۔ اس حدیث پاک میں دوسرا مضمون کی جو قبر اطہر کے قریب درود پڑھے اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم و نفس نفیس خود سنتے ہیں، بہت ہی قابل فخر، قابل لذت، قابل عزت چیز ہے۔
علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدی میں سلیمان بن سہیم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. میں نے درخواست کی، یا رسول اللہ، یہ جو لوگ حاضر ہو اور آپ پر سلام کرتے ہیں، آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں سمجھتا ہوں اور ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. ابراہیم بن شعبان لے کہتے ہیں کہ میں حج سے فارغ پر مدینہ منورہ حاضر ہوا اور میں نے قبر شریف پر جا کر سلام عرض کیا تو میں نے حجرہ شریف کے اندر میں علیکم السلام کی آواز سنی. ملا علی قاری احمد اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ درود شریف قبر اطہر کے قریب پڑھنا افضل ہے دور سے پڑھنے سے، اس لیے کہ قبر میں جو خضوع اور حضور قلب حاصل ہوتا ہے وہ دور سے نہیں ہو سکتا. صاحب مظاہر حق اس حدیث پر لکھتے ہیں، یعنی پاس والے کا درود خود سنتا ہوں بلا واسطہ، اور دور والے کا درود ملائکہ سیاحین پہنچاتے ہیں اور جواب سلام کا بہر صورت دیتا ہوں. اس سے معلوم کیا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کی کیا بزرگی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے والے کو کیا شرف حاصل ہوتا ہے. اگر تمام عمر کے سلاموں کا ایک جواب آوے سعادت ہے، چاہے کہ ہر سلام کا جواب آوے. اس مضمون کو علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ کسی بندے کی شرافت کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کا نام خیر کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا جائے. اسی ذیل میں یہ شعر بھی کہا گیا ہے، وامن خطر تا منہ بالبلا کی خطر حقیقت بیاسن و ایتن قدم. ترجمہ: جس خوش قسمت کا خیال میرے دل میں گزر جاوے وہ اس کا مستحق ہے کہ جتنا بھی چاہے فخر کرے اور پیش قدمی کرے اچھلے کودے. ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے. اس روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود سننے میں کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اپنے قبور میں زندہ ہیں. علامہ سخاوی نے قول بدی میں لکھا ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. اپنی قبر شریف میں آپ کے بدن اطہر کو زمین نہیں کھا سکتی، اس پر اجماع ہے علماء کا. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے انبیاء کی حیات میں ایک مستقل رسالہ تصنیف فرمایا ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی متعلق طرق سے تخریج کی ہے، اور امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ میں شب معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. نیز مسلم ہی کی روایت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی ایک جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھا تو میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نعش مبارک کے قریب حاضر ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو جو چادر سے ڈھکا ہوا تھا کھولا، اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان،
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ آپ پر دو موتیں جمع نہ کرے، ایک موت جو آپ کے لیے مقدر تھی وہ آپ پوری کر چکے،